اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ایک صلوات دیجئے محمد و علی محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ کل آپ کے سامنے بات ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی آواز کے سامنے اس آواز کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ تھے. سب سے پہلے وہ گروہ کہ جنہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہی اور تہ دل سے اسے قبول کیا، یعنی مومنین کا گروہ. اور اس گروہ کے میر کارواں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام تھے. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے سرے سے اس آواز کو نکار دیا اور اس آواز کے مقابل میں آ گئے. چنانچہ پیغمبر اسلام 13 سال مکے میں رہے اور پیغمبر اسلام کو 13 سال مکے میں جن مصیبتوں اور جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کے سامنے ہے. بالآخر پیغمبر اسلام ایک دن مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے اور آپ نے مکے سے ہجرت اختیار کی، مدینے تشریف لائے. لیکن بات یہاں تک نہیں تھی کہ پیغمبر اسلام نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینے چلے آئے لہذا کفار مکہ خاموش بیٹھ جائیں. اس لیے کہ بات شخصیت کی نہیں تھی، بات ایک مشن کی تھی، بات ایک تحریک کی تھی. اصل میں دشمنی دین اسلام سے تھی. پیغمبر کہیں بھی چلے جاتے لیکن کفار مکہ کو جو اسلام سے دشمنی تھی وہ دشمنی تو نہیں ختم ہو سکتی تھی، وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. لہذا پیغمبر کے مدینے میں آ جانے کے بعد بھی کفار مکہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے پیغمبر کو ختم کیا جائے اور ان کی آواز کو دبایا جائے. چنانچہ وہ مکے میں بیٹھے بیٹھے بھی اس قسم کی کوششیں کرتے رہے. اور اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے. دیکھیے، چونکہ آج کی رات کل کا دن 17 ماہ رمضان المبارک ہے کہ جو سن 2 ہجری 17 ماہ رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر واقع ہوئی ہے. اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ مکے کا ایک شخص جس کا نام کرز ابن جابر فہری تھا، یعنی کس طرح سے مکے کے لوگ جو ہے وہ اب صرف پیغمبر اسلام ہی کی دشمن نہیں رہے. یہاں پیغمبر اسلام کے ساتھ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے صرف انہی کی دشمن نہیں تھے، بلکہ اب مکے والوں کی نظر میں وہ بھی ان کے دشمن ہو گئے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو پناہ دی تھی، یعنی انصار مدینہ. وہ بھی پیغمبر اسلام، وہ بھی جو ہے وہ قریش ان کے بھی جو ہے وہ کھلے ہوئے دشمن ہو گئے تھے. نتیجے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ یہ شخص انصار مدینہ کے کچھ اونٹ مدینے سے باہر جو ہے وہ چرنے کے لیے گئے تھے. یہ شخص جو ہے وہ مکے سے ادھر آیا ہوا تھا. اس نے انصار مدینہ کے جتنے بھی اونٹ جو ہے وہ باہر چر رہے تھے، جتنے بھی جانور، ان کو چرا کے وہ مکے لیتا گیا. پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا، پیغمبر اسلام نے آدمی بھیجے، پیچھا کیا، لیکن یہ اس وقت تک چلا گیا تھا بہت دور اور ہاتھ نہیں آیا. پیغمبر اسلام کو یہ بات معلوم ہے کہ مکے والے خاموش نہیں ہیں اور یقیناً وہ اندر کوئی پروگرام، کوئی پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کے، مکے پہ جو وہ انصار مدینہ کو جو ہے وہ زخم پہنچانے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے. لہذا آپ نے 4-5 آدمیوں کا ایک جو ہے وہ جسے کہ چھوٹا سا قافلہ عبداللہ ابن جہش کے سرکردگی میں آپ نے مدینے سے باہر بھیجا کہ تم مدینے کے چاروں طرف جو وہ پتہ لگاؤ کہ مکے والے، ایسا تو نہیں ان کے نقل و حرکت پہ تم نظر رکھو کہ مکے والے کیا کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اچانک جو ہے مکے والے حملہ کر دیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں رہے. عبداللہ ابن جہش اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے مدینے سے باہر گئے اور طائف اور مکے کے درمیان میں، طائف سے
قریش مکہ کا قافلہ بہت ہی چھوٹا قافلہ، تجارتی قافلہ بہت ہی چھوٹا سا، یہ طائف سے ہو کے آ رہا تھا، مکے جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن جہش کے ایک آدمی نے اس قافلے کے ایک شخص کو جس کا نام عمرو ابن الحضرمی تھا، اس کو اپنی تیر سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا، یعنی اس کو مار ڈالا۔ یہ لوگ زیادہ تھے، وہ کم تھے، 2-3 آدمی تھے۔ عبداللہ ابن جہش کے آدمی نے 2 آدمی جو بچے ان کو گرفتار کر لیا، اور جو مال تجارت تھا وہ بھی لے لیا، اور سب کو لے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ گئے مدینے میں۔ البتہ چونکہ یہ واقعہ رجب میں ہوا تھا، اور رجب کا مہینہ وہ تھا جو محترم مہینہ تھا، رجب کے مہینے میں قتل و قتال وغیرہ نہیں ہو سکتا تھا، پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا، واپس بھیج دیا، اور جو مال تجارت بھی لائے تھے وہ بھی ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ یعنی گویا پیغمبر اسلام اس واقعے میں انوالو نہیں تھے، صرف یہ ایک پرسنل واقعہ تھا عبداللہ ابن جہش کا، جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے اسلام دوستی میں، ہمدردی میں یہ کام کیا۔ لیکن پیغمبر اسلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، جو لوگ گرفتار کر کے آئے تو ان کو آزاد کر دیا، ان کا مال بھی واپس کر دیا۔ یہ لوگ جب مکے پہنچے اور اس اپنے ایک شخص کے مارے جانے کی خبر دی، تو مکے والے تو یوں ہی جو ہے وہ دشمنی تو دل میں تھی، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا ایک آدمی مارا گیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اب انہوں نے مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی کہ ہمیں مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ ایک واقعہ یہ۔ دوسری طرف ابو سفیان 40 آدمیوں کا قافلہ، تجارتی قافلہ جو ہے مکے سے شام گیا ہوا تھا، جس میں تمام مکے والوں کا جو ہے وہ مال و اسباب تھا، اور اب جب یہ واپس ہو رہا تھا تو اس کا راستہ مدینے سے ہو کے جا رہا تھا، نہیں مدینے کا قریب سے جو ہے وہ وہاں سے اس کا قافلہ جو ہے وہ گزرتا۔ اس نے کیا کیا، اس کو یہ شک ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مدینے کے قریب جب ہمارا تجارت کا قافلہ پہنچے تو مسلمان ہم پہ حملہ کر کے ہمارا مال تجارت سب لوٹ لیں۔ اس کو یہ ڈر ہوا، اور اس نے فوراً اپنا قاصد ایک مکے روانہ کیا، اور قاصد کو یہ تاکید کر دی کہ دیکھو جب تم مکے میں داخل ہونا تو اپنے اونٹوں کے کان کاٹ ڈالنا، اور اس کی ناک جو ہے وہ کاٹ دینا تاکہ خون جو ہے اس کے بہ رہا ہو، اپنے کپڑے پھاڑ دینا، اور تم اونٹ کے دم کی طرف نہ منہ کر لینا اور اس کے منہ کی طرف نہیں پیٹ کر لینا۔ یہ ایک طریقہ تھا عرب میں جب کوئی وحشتناک خبر جو ہے وہ شہر والوں کو دینا ہوتی تھی۔ یہ قاصد چنانچہ گیا، اور اسی انداز سے جب مکے میں داخل ہوا ہے تو ایک واویلا کرتا ہوا داخل ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، اونٹ سے جو ہے وہ خون جاری ہے، اور یہ ایک چیخ چلا رہا ہے کہ اے مکے والو، تمہارا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں گیا تھا وہ اب بچنے والا نہیں ہے، اپنے قافلے والوں کی خبر لو، اپنے مال تجارت کی خبر لو، قریب ہے کہ محمد کے ساتھی اس قافلے کو لوٹ لیں اور تمہارا سارا مال جو ہے وہ چلا جائے۔ مکے میں جب خبر یہ پہنچی تو ایک طرف تو ادھر اپنے آدمی کا قصاص لینے کے لیے تیاری تو ہو ہی رہی تھی، ایک طرف یہ بات پہنچی۔ اچھا، اس آدمی کے پہنچنے سے پہلے مکے میں ایک خواب دیکھا تھا جناب عاتقہ ابن عبد المطلب نے۔ جناب عاتقہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا 3 دن پہلے۔ خواب دیکھا کہ ایک شخص آواز دے رہا ہے کہ اے مکے والو، اپنی قتل گاہ کی طرف جلدی جلدی کوچ کرو، یعنی جہاں تمہیں قتل ہونا ہے وہاں جلدی جو ہے وہ تیار ہو کے وہاں پہنچ جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ منادی جو ہے وہ کوہ ابو قبیس پر جو پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ایک بہت بڑے پتھر کو اٹھاتا ہے، پتھر کو جو زمین پہ مارتا ہے اور وہ پتھر جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، اور پھر اس پتھر کے ایک ایک جو ہے جسے کہ یہ ٹکڑا، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں وہ ٹکڑا جو ہے وہ جس گھر میں نہ گیا ہو۔ یہ وحشتناک خواب جو ہے جناب عاتقہ نے دیکھا، اور صبح آپ نے جو ہے وہ جناب عباس کو بتایا، جناب عباس نے ابو جہل وغیرہ کو بتایا کہ ایسا واقعہ جو ہے وہ ایسا خواب عاتقہ نے دیکھا۔ ابو جہل کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگا کہ ابھی تک تو جو ہے بنی ہاشم میں مرد جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اور اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ یعنی گویا وہ بھی اس واقعے سے جناب عاتقہ اور عباس نے نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی بہت بڑی آفت اہل مکہ پہ آنے والی ہے۔ وہ تو ابو جہل کو ہنسی آئی کہ یہ بات کہ اب عورتیں بھی جو ہے ایسی باتیں کرنے لگی ہیں، مستقبل کی خبر دینے لگی ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تو ہم سارے مکے والے جو ہے وہ ایک دستاویز لکھیں گے، اور جس میں یہ لکھیں گے کہ بنی ہاشم کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں۔
ابھی تو مرد دعویٰ کر رہے تھے نبوت کا، عورتیں بھی دعویٰ کرنے لگی۔ تو 3 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا، اور تیسرے دن ابو سفیان کا قاصد اس حالت میں پہنچا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اونٹ سے خون جاری ہے۔ تو اب مکے والوں کو یقین ہو گیا کہ یقیناً ہم پہ کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ تو اب لشکر تو تیار ہو گیا تھا، تقریباً 1000 کا لشکر لے کے یہ لوگ نکلے ہیں، جس کی سرداری جو ہے وہ، جس کے سپہ سالاری جو ہے وہ ابو جہل کے ہاتھ میں تھی۔ 700 اونٹ تھے، 300 قریب گھوڑے تھے، اور اسلحہ بہت تھا ان کے پاس، اور ساتھ میں انہوں نے کچھ گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ میں لے لیا تھا۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ جنگ میں جوش دلانے کے لیے عورتوں کو ساتھ میں رکھتے تھے، گانے بجانے کے لیے، تاکہ فوجیوں کو جو ہے وہ جوش ہو، جیسا کہ آج کل میوزک وغیرہ سے جو جوش دلایا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ عورتوں کو بھی لے لیا۔ پیغمبر اسلام کو مدینے میں معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ ادھر سے گزرے گا، اور پھر پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو ایک جسے کہیے جو ہے وہ مدینے سے باہر نکلنے کے لیے اور اس جنگ سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک طرف یہ لالچ دی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور بہت ہی مال تجارت لے کے آ رہا ہے، اگر وہ ہمارے راستے میں آ گیا تو ہم اس پہ حملہ کریں گے اور جو بھی اس کا تجارتی سامان ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، تاکہ اس طرح سے دشمن کی اقتصادیات اور اکانومی جو ہے وہ کمزور ہو۔ پیغمبر اسلام ایک جگہ پہ پہنچے، میں نے کہا تھا 3 گروہ تھے۔ دیکھیے ایک واقعہ ابھی یہاں پر آپ کے سامنے آئے گا کہ جس میں وہ تیسرا گروہ بھی پیغمبر کے ساتھ جو ہے اس کا چہرہ تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام ایک جگہ پہ پہنچے تو پیغمبر کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کے آ رہا تھا وہ مدینے سے ہٹ کے ایک دوسرے راستے سے ساحل سمندر سے ہو کے جدہ ہوتے ہوئے مکے پہنچ گیا، اور اس کے بدلے میں مکے سے ایک لشکر آ رہا ہے ہمارے مقابلے کے لیے، مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام جہاں پہ تھے وہیں پہ آپ رک گئے، اور آپ نے اپنے صحابیوں سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کریں، مقابلہ کریں یا اس کا جو ہے وہ پیچھا کریں۔ تو اب دیکھیے اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی نظر صرف مال پہ تھی، جن کی نظر صرف مادیت پہ تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نام بھی ہے اس میں کہ اس میں خلیفہ اول جو بعد میں ہو اور خلیفہ دوم جو بعد میں ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے ان سے مشورہ لیا، خلیفہ اول سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مکے کے لوگ ہیں، بہت ہی بہادر ہوتے ہیں، بہت ہی شیر ہوتے ہیں، اور وہ جس پہ حملہ کرتے ہیں اس کو برباد ہی کر دیتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ نے اپنا منہ پھیر لیا اور پھر آپ نے دوسرے کی طرف منہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، مقابلہ کریں نہ کریں؟ تو انہوں نے بھی پہلے کی تائید کی۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سے چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مجبوراً اسلام کو قبول کیا تھا، کسی بھی سیاست کے تحت، کسی بھی وجہ سے۔ چنانچہ یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں، اور ان کا مقصد تھا یا تو ہم واپس ہو جائیں اور یا پھر اس تجارتی قافلے کی بھیجے جائیں اور پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ لیکن بہرحال ان دونوں سے پیغمبر اسلام نے منہ پھیر کے اور پھر مقداد ابن اسود کی طرف جو ہے وہ چہرہ کیا اور کہا ہے مقداد تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اب سنیے جناب مقداد نے کیا جملہ فرمایا۔ جناب مقداد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب فتح ہوگی مال غنیمت کی بات آئے گی تو ہم آ جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم آپ کی چاروں طرف سے حفاظت کریں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ فتح و نصرت عطا کرے۔ پیغمبر اسلام کا چہرہ خوشی سے جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے، اور پیغمبر اسلام جناب مقداد کو دعا دیتے ہیں۔ لیکن بات ابھی یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ مہاجر تو صرف 77 تھے اس لشکر میں، 216 جو ہے وہ انصار مدینہ تھے، لہذا ان کی بھی تو مرضی جو ہے وہ دیکھنا تھی۔ پیغمبر اسلام نے جو انصار مدینہ کے سپہ سالار تھے سعد ابن معاذ، ان سے مشورہ لیا
تو سعد ابن معاذ نے بھی یہی آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں, ہم نے آپ کو پناہ دی, ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ پہ کوئی بھی مصیبت اگر آئی تو ہم پہلے اس کا مقابلہ کریں گے, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہمارے بوڑھے سب آپ پہ فدا ہوں, اگر آپ دریا میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم دریا میں کود جائیں گے, ہمیں کوئی آپ کے حکم سے جو ہے وہ سرتابی نہیں ہے, آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. پیغمبر اسلام نے مشورہ لے لیا اور اب پیغمبر اسلام بدر کی طرف چلی. یہ بدر ایک کنواں تھا, ایک شخص کا بدر نامی کا تھا کنواں, اور وہ جگہ بھی جو ہے وہ بدر کہلاتی تھی. اس سے پہلے جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے پڑاؤ ڈالا اور ادھر سے لشکر کفار مکہ کا لشکر بھی جو ہے وہ ادھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. چانچہ 13 بلکہ یہی 1-2 دن پہلے 17 رمضان سے 1 دن پہلے جسے کہ یہ بدر کے کنویں پہ جو ہے دونوں لشکروں کا جمع ہوا, دونوں لشکر آمنے سامنے, رات کا وقت ہے. دیکھیے تو اب مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار مکہ کی تعداد کتنی تھی. مسلمانوں کا لشکر صرف 313 آدمی تھے, اور ان 313 میں بھی صرف 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا, بس اس سے زیادہ نہیں, اور تلواریں بھی مشکل سے جو ہے وہ 2, 3 یا 4, 5 تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی, اور 7 اونٹ تھے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. تیر وغیرہ ہوں گے تھوڑے بہت, یعنی نہ اسلحہ تھا, نہ جانور تھے سواری کے, نہ اور کسی طرح کی جو ہے وہ اقتصادی حالت جو ہے مضبوط تھی, کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. 313, اور 313 کے یہ آپ کو عدد معلوم ہوگا اس لیے کہ جب ہمارا امام آئے گا ہے نا, کہ جب 313 کی تعداد پوری ہو جائے گی تبھی ہمارے امام کا ظہور ہوگا, اصحاب بدر کی تعداد. اور یہ بھی ہے کہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے لشکر بدر کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے, وہ فرشتے بھی امام کے ساتھ ہوں گے, امام کے لشکر میں. اور ادھر کفار مکہ کا لشکر کتنا ہے, 950, یعنی 900 سے 1000 کے بیچ میں. یہ کیسے پتا چلا؟ یہ پتہ 1-2 دن پہلے چلا جب کفار مکہ نے بدر, یہ جو کنواں تھا, یہاں پر اپنے غلاموں کو بھیجا پانی کے لیے, اور پیغمبر اسلام کے کچھ آدمی آئے اس کنویں پہ اور ان غلاموں کو پکڑ کے لے گئے, اور پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھنا چاہا کہ تمہیں لشکر کتنا بڑا ہے. ان لوگوں نے لشکر کی تعداد تو ہمیں نہیں معلوم ہے, البتہ پیغمبر نے پوچھا پھر کتنے اونٹ روز ذبح کیے جاتے ہیں ان کے کھانے کے لیے, تو ان لوگوں نے کہا 9 سے 10 تک اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں. تو پیغمبر نے اندازہ لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ 900 سے 1000 کے قریب, یعنی 1 اونٹ 100 آدمیوں پہ جو ہے وہ تقریباً ہوتا تھا. تو 900 سے 1000 تک کے آدمی تھے, اور ان کے پاس 700 اونٹ تھے, 300 گھوڑے تھے, اور اسلحہ بہت زیادہ تھا, تلواریں تھی, تیر تھے, نیزے تھے, زرہیں تھی, بہت کچھ تھا, یعنی پوری طرح سے مسلح تھے وہ. اور ادھر مسلمان پوری طرح سے جسے کہ یہ نہتے تھے. دیکھیے اس واقع بدر سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے, جو ہمیں سبق ملتا ہے 2 چیزوں کا. ایک یہ کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف جو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ کی طاقت پہ بس, اس لیے کہ اس جنگ میں مسلمان اس لائق نہیں تھے کہ ان کو فتح حاصل ہو, اور مسلمان بھی یقیناً خوفزدہ تھے, کفار مکہ کے لشکر کو دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ تھے. لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو دلاسا دیا, ان کے لیے دعا کی. رات میں وہ سو گئے آرام سے, پیغمبر اسلام پوری رات عبادت کرتے رہے اور دعا اور مناجات کرتے رہے, اور اللہ سے یہی دعا کرتے رہے کہ معبود اگر یہ لشکر تیرا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا, تو زمین پہ تیری عبادت کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے, لہذا تو اس کی مدد کر. چنانچہ اللہ نے جو ہے وہ پیغمبر سے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اور جنگ بدر میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے 3 قسم کی مدد آئی. سب سے پہلی مدد کیا, تقریباً 1000 کا فرشتوں کا لشکر جو ہے وہ جبریل کی سرکردگی میں آیا ہے. البتہ اب یہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے جنگ کی یا نہیں کی, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن مسلمانوں کی ڈھارس کے لیے, مسلمانوں کے اطمینان کے لیے 1000 کا لشکر جو ہے وہ جبریل کی سرکردگی میں آیا فرشتوں کا. دوسری مدد کیا رہی کہ مسلمان جس طرف تھے ادھر کی زمین اتنی نرم تھی کہ پیر جو ہے وہ مٹی میں
اندر چلے جاتے تھے، اور جس طرف کفار تھے ادھر کی مٹی، ادھر کی زمین بہت ہی سخت تھی۔ رات میں اللہ نے بارش کی، مسلمانوں کی طرف جو بارش ہوئی وہ بہت ہی آہستہ آہستہ بارش ہوئی، وہ مٹی جو بہت ہی نرم تھی اس بارش سے جو وہ سخت ہو گئی، اور ادھر بارش بہت تیز ہوئی، اتنی تیز ہوئی کہ مٹی جو سخت تھی وہ نرم ہو گئی، یعنی اب ادھر جسے کہیے کیچڑ ہو گیا، اب ادھر پیر بھی نہیں جو ہے وہ رکھے جا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ زمین مضبوط ہو گئی۔ اور کفار نے جو ہے وہ بہت سے جو آس پاس میں چشمے تھے پانی کے ان پہ بھی قبضہ کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کو پانی نہ ملے، اور اس طرح سے جب بارش ہو گئی تو اللہ نے مسلمانوں کو پانی پینے کا بھی انتظام کر دیا، اور جو مسلمان مثلاً جو ہے وہ جو نجاست وغیرہ ہو گئی تھی اس سے بھی وہ پاک ہو گئے۔ یہ دوسری مدد اللہ کی۔ اور تیسری مدد اللہ کی کیا کہ وہ کافر جو 1000 کے لشکر کے قریب تھے لیکن ان کے دلوں میں اتنا خوف اللہ نے ڈال دیا مسلمانوں کی طرف سے کہ رات میں جب پیغمبر اسلام نے جاسوسی کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ دیکھو کفار مکہ کا حال کیا ہے، تو جب آدمی گیا اور اس نے سنی ہے تو وہ اپنے خیموں میں اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں جو ہے وہ زندہ رہیں گی بھی کل یا نہیں زندہ رہیں گے، یعنی اتنا خوف مسلمانوں کی طرف سے ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا۔ یہ 3 طرح کے اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کی، اور دوسرے دن جب صبح ہوئی اور دونوں طرف کے لشکر جو ہے وہ صف باندھی گئے، دونوں کی طرف کے لشکروں نے صف باندھ لی، تو ادھر سے 3 آدمی نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ عتبہ کون ہے؟ ہندا کا باپ، شیبہ یہ ہندا کا چچا ہے، ابو سفیان کا چچیا سسر، اور عتبہ جو ہے ابو سفیان کا سسر ہے، اور ولید ابو سفیان کا سالہ ہے۔ ادھر سے انصار مدینہ کے کچھ لوگ 3 آدمی نکلے، انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، لیکن جب عتبہ نے پوچھا کہ تم کس گروپ سے تعلق رکھتے ہو، انصار مدینہ سے یا مہاجرین سے؟ انہوں نے کہا ہم انصار مدینہ سے ہیں۔ تو اتنے زیادہ متکبر تھے یہ کفار مکہ، اور اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے لائق نہیں ہو، یعنی تم گویا ہمارے حسب اور نسب کے برابر نہیں ہو، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، جاؤ محمد سے کہو جو ہمارے حسب و نسب کا ہو وہ بھیجیں ہمارے سامنے، ہم اس سے جنگ کریں گے۔ وہ لوگ واپس چلے آئے۔ تو اب پیغمبر اسلام نے دیکھیے مہاجرین تو اور بھی تھے، دیکھیے یہیں سے جو ہے وہ اندازہ لگتا ہے اس دین اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی حقانیت اور سچائی کی۔ پیغمبر اسلام نے کسی اور کو نہیں بھیجا، بھیجنا چاہتے تو مہاجرین میں بہت سے تھے بھیج دیتے، لیکن نہیں، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، جب بھی اسلام کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی آفت آئی ہے تو پیغمبر اسلام نے اپنے خون کو جو ہے وہ آگے رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، اور چاہے وہ میدان مباہلہ ہو، ہر منزل پہ پیغمبر نے اپنے خون جگر کو آگے رکھا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جو آگے رکھا، تاکہ دنیا جان لے کہ پیغمبر جو ہے وہ سچا پیغمبر ہے، اس کا دین بھی سچا دین ہے۔ اگر دین سچا نہ ہوتا تو کبھی بھی پیغمبر اپنی فیملی کو آگے نہ رکھتے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ پیغمبر نے حکم دیا کس کو؟ اپنے چچا حمزہ کو، اپنے بھائی عبیدہ ابن حارث کو، جو بہت ہی بڈھے تھے، تقریباً 70 اور 80 کے قریب ان کی عمر تھی، عبیدہ ابن حارث چچا زاد بھائی آپ کے تھے، اور پھر مولا کائنات کو۔ مولا کائنات سے کہا تم ولید کے مقابلے میں جاؤ، اور جناب حمزہ کو عتبہ کے مقابل میں، اور جناب عبیدہ ابن حارث کو شیبہ کے مقابل میں۔ اور اب یہ لوگ آئے، عتبہ نے پوچھا تم لوگ کون، جبکہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نشے میں چور تھا تکبر کے، پوچھ رہا کہ تم لوگ کون ہو؟ جناب حمزہ نے کہا میں حمزہ ابن عبد المطلب، عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ابن حارث ہوں، مولا نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا ہاں تم لوگ ہمارے لائق ہو، ہاں تم سے ہم جنگ کریں گے۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی، ولید مولا کائنات کے مقابلے میں ہے، شیبہ عبیدہ ابن حارث کے مقابلے میں، چونکہ پہلے جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ایک آدمی نکل کے آتا تھا اور جنگ کرتا تھا۔ چنانچہ مولا کائنات نے بہت ہی جلدی جسے کہیے جو ہے وہ کام نپٹا دیا، ولید کا کام جلدی سے ختم کر دیا، 2-1 وار کے تبادلے ہوئے اور اس کے بعد ولید کا کام ختم کر دیا۔ اور اب آپ مڑے جناب حمزہ کی طرف، دیکھا جناب حمزہ اور عتبہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جسے کہ یہ چمٹے ہوئے ہیں، تلواریں ٹوٹ چکی ہیں اور ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور عتبہ کا بھی کام تمام کیا، اور جناب حمزہ اور مولا کائنات اب دونوں مل کے جو ہے وہ عبیدہ ابن حارث کی طرف چلے کہ ان کے دشمن سے مقابلہ کریں، اس لیے کہ عبیدہ بہت ہی ضعیف آدمی تھے
اور شیبہ ان کے مقابلے میں بہرحال طاقتور تھا، لہذا اس نے کئی زخم بھی جناب عبیدہ پہ پہنچائے اور جناب عبیدہ جو ہے وہ زخم سے زمین پہ گر گئے تھے، اور ابھی قریب تھا کہ شیبہ جناب عبیدہ پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دے کہ یہ لوگ پہنچ گئے اور ان لوگوں نے شیبہ کے پہ کام تمام کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ادھر سے آدمی آتے رہے۔ اسی جنگ میں ابو سفیان کا ایک بیٹا حنظلہ تھا، وہ بھی مارا گیا۔ دیکھیے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کو جو ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ اسی جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا، اور مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، نوفل ابن خویلد اور دوسرے بڑے بڑے جو سردار تھے، جو دشمن اسلام کی دشمنی میں، پیغمبر اسلام کی دشمنی سے بہت آگے رہتے تھے، وہ اس جنگ میں سب کے سب ختم ہو گئے۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہوئی ہے اور جب قتل ہونے والوں کی جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، تو 70 یعنی 70 کفار مکہ جو ہے وہ مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے، اور اسلامی فوج میں سے تقریباً 10 آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، جس میں سے 4 مہاجرین تھے اور 6 انصار مدینہ تھے۔ اور 70 آدمی میں تعجب کیجئے گا کہ 70 آدمی میں 35 آدمی وہ تھے کہ جو مولا کائنات کی تلوار سے مارے گئے تھے، اور 35 آدمی پورے لشکر والوں، یعنی گویا 50% اس جنگ بدر میں اس کی کامیابی میں جو ہاتھ تھا وہ مولا کائنات کا ہاتھ تھا، اور 50% میں جو ہے وہ دوسرے مہاجر اور انصار شریک تھے۔ تو آپ سوچئے کہ 35 آدمی جو مولا کائنات کے ہاتھ سے مارے گئے، اور جب یہ لشکر بھاگ کے مکے میں پہنچا ہوگا تو کم سے کم 35 گھر میں تو مولا کائنات کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس لیے کہ جہاں پہ 35 آدمی کو مولا کائنات نے مارا ہے، تو اب جہاں بھی یہ پوچھا گیا ہوگا بھائی ہمارے وارث کو کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا۔ وہاں تذکرہ تم کو کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا۔ تو 35 گھر میں تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ علی نے مارا ہے، اور جب 35 کے جو رشتہ دار ہوں گے تو یہ 35 یہ بھی علی کے دشمن، اور ان کی جو فیملی ہوگی وہ بھی علی کی دشمن ہے نا، علی کی دشمن ہوگی نہیں، اس لیے کہ علی نے مارا ہے۔ دیکھیں یہی وہ جنگ تھی، اس جنگ سے سب سے پہلی جنگ تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیاب ہونا بہت ہی ضروری تھا، اس لیے کہ اگر مسلمان اس جنگ میں ہار جاتے تو ہمیشہ کے لیے اسلام دفن ہو جاتا، مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جاتی، مسلمان آگے نہ بڑھتے۔ اس جنگ کے بعد جتنی بھی فتحیں ہوئی ہیں، حقیقت میں بنیاد یہی جنگ ہے ساری جنگوں کی فتحوں کی۔ اس جنگ میں 2 باتیں جو ہے وہ ہمیں جو لیسن ملتی ہے، سب سے پہلے یہی کہ تعداد چاہے جتنی کم ہو، مسلمان چاہے جتنا کمزور ہو، لیکن اگر اسے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ سے اگر وہ مناجات کرتا ہے، اللہ کے اوپر اگر بھروسہ ہے، اور اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہی یہی ہے کہ مسلمان ہیں زیادہ، طاقت بھی ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کل کا مسلمان جس کے پاس طاقت نہیں تھی، جس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، جس کے پاس تعداد نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، لہذا وہ 1000 پہ بھی کامیاب ہوا۔ اور آج کا مسلمان تقریباً جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں، اس لیے آج وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کروں بلکہ ثبوت کے ساتھ کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تم جسے سپر طاقت کہتے ہو وہ بھی ہمارے سامنے سر جھکا رہی ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے۔ اور دوسرے جو ہمیں نتیجہ نکلتا ہے اس جنگ سے کہ اصل میں اس جنگ کا مقصد حق اسلام کو کامیابی دلانا تھی اور باطل کو ختم کرنا تھی۔ دیکھیے یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں کفار مکہ کے بڑے بڑے جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور یہی تو وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ سنتے ہوں گے برابر کہ اسی جنگ کے مقتولین کو یزید تخت شام پہ بیٹھ کے یاد کر رہا تھا جب قافلہ کربلا سے شام پہنچا ہے۔ یہی بدر کے مقتولین تھے، یہی عتبہ اور شیبہ اور ولید اور حنظلہ،
انہیں کو یاد کر کے کہہ رہا تھا لیت اشیاقی ببدر شہدو، کہ کاش آج بدر کے مقتولین ہمارے ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے مقتولین کا بدلہ لیا ہے اولاد رسول کو ختم کر کے۔ یہی یزید کے شعر ہیں، اور اسی کے آخر میں یزید کہتا ہے کہ یہ بنی ہاشم، یہ خبر، یہ وحی اور یہ جبریل اور یہ قرآن، یہ سب ایک ان کا کھیل تھا حکومت کے لیے، ورنہ نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کچھ نہیں۔ ایسے ایسے شعر کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یزید کو مسلمان کہے تو اب اس کا اسلام یزید ہی جیسا اسلام ہوگا۔ قافلہ جب دربار شام میں پہنچا ہے اور یزید نے شہداؤں کے سروں کو دیکھا اور یہ شعر پڑھنا شروع کیا ہے تو شہزادی زینب نے کہا یزید، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شہادت سے نوازا ہے، لیکن اے یزید وہ دن دور نہیں ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين